آج کے اس خصوصی تجزیے میں خوش آمدید۔ یہاں ہم روایتی یونانی طب اور جدید فارماکالوجی کے ایک انتہائی حیران کن سنگم کا جائزہ لیں گے۔ آج ہماری توجہ کا مرکز ایک ایسی نباتاتی بوٹی ہے جس کا صدیوں پرانا طبی ریکارڈ آج کے سائنسی معیار پر بھی پورا اترتا ہے۔ اس کا نام ہے درمنا ترکی۔ چلیے اس پورے پروفائل کو مل کر ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہم سب سے پہلے ورم سیٹ سے تعارف حاصل کریں گے، پھر اس کی پیدائش اور ظاہری شکل دیکھیں گے، اس کے مزاج اور کیمیکلز پر بات کریں گے، اس کے طبی افعال اور علاج سمجھیں گے، اور آخر میں اس کی حفاظت اور متبادل کا جائزہ لیں گے۔ ایک مکمل روڈ میپ ہے ہمارے پاس۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی ورمیسیڈ یا درمنا ترکی کے تعارف سے۔ ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے نا کہ آخر یہ درمنا ترکی دراصل ہے کیا چیز؟ صدیوں سے طبی کتابوں میں اس کا ذکر کیوں ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ باٹنی کی زبان میں اسے آرٹیمیسیا میڈیٹیما کہا جاتا ہے اور یہ ایسٹریسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ عام زبان میں اس کے بہت سے نام ہیں، جیسے ورم سیڈ، شیخرمانیا، کرملا یا سونٹونیکا۔ بظاہر نام مختلف ہیں، لیکن میڈیکل کی دنیا میں ان سب کا ہدف بالکل ایک ہی ہے۔ یہ کوئی عام جھاڑی نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ میڈیکل ٹول ہے۔ اب آتے ہیں اس کے ماخذ اور ظاہری شکل پر، یعنی یہ آتا کہاں سے ہے اور دکھتا کیسا ہے۔ اگر اس کے مقام پیدائش کی بات کریں تو یہ بنیادی طور پر ایران، پاکستان اور ہندوستان میں پایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے، ترکی کا ذکر۔ ترکی اس کے نام کا حصہ صرف ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ سائنس کے مطابق اس پودے کا سب سے پہلا الکلوئڈ ترکی ہی میں کامیابی سے الگ کیا گیا تھا۔ یہ اس وقت فارماکالوجی کی دنیا میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور دکھنے میں کیسا ہوتا ہے؟ یہ کوئی عام پتے یا جڑیں نہیں ہیں، بلکہ یہ شاخوں کے سروں پر اگنے والی پھولوں کی کلیوں کے گچھے ہوتے ہیں۔ ان کا ذائقہ شدید کڑوا اور تیز ہوتا ہے، مطلب فوراً اپنی موجودگی کا احساس دلانے والا، اور ان کے بیج بالکل عام اجوائن جیسے دکھتے ہیں۔ طبی مقاصد کے لیے صرف اور صرف انہی کلیوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے اب تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں اور اس کے مزاج اور کیمیائی اجزاء کو سمجھتے ہیں۔ یہ نمبر 3، ذرا اس پر غور کیجیے۔ یونانی طب میں یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی شدید اور طاقتور پیمانہ ہے۔ اس 3 کا اصل مطلب یہ ہے کہ درمینا ترکی کا مزاج گرم اور خشک تیسرے درجے میں ہے۔ اب تیسرے درجے کا مطلب ہے انتہائی طاقتور۔ اس کا اثر جسم پر بہت گہرا اور فوری ہوتا ہے۔ یہ کوئی ہلکی پھلکی بوٹی نہیں، بلکہ ایک ہیوی ڈیوٹی نباتاتی ہتھیار ہے۔ اور اس طاقت کے پیچھے اس کی کیمیائی بناوٹ ہے۔ اگر اس کی طاقت کو دیکھا جائے تو یہ 4 بنیادی حصوں میں بنتی ہیں: آرٹیمیسن، اسینشل آئل، سینٹونن اور مختلف تلخ مادے۔ ہر ایک کا اپنا کردار ہے، اور یہ سب مل کر اس بوٹی کو وہ تیسرے درجے کی غیر معمولی طاقت بخشتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک انتہائی دلچسپ حصے پر، اس کے میڈیکل افعال، یعنی یونانی اور جدید طب کا آپس میں کیا کنیکشن ہے۔ اگر ہم ان معلومات کو ایک ڈکشنری کی طرح پڑھیں تو صدیوں پرانی یونانی اصطلاحات جدید سائنس سے بالکل میچ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جسے یونانی میں قاتل و مخرج کرم کہتے ہیں، ماڈرن فارماکالوجی اسے اینٹی بیکٹیریل یا ورمی فیوج کہتی ہے۔ جو محلل اورام ہے وہ دراصل اینٹی انفلیمیٹری ہے، اور مسہل اصل میں لیگزیٹیو یا جلاب ہے نا حیرت انگیز کہ پرانی تشخیص آج کی سائنس پر کتنی پوری اترتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے کئی زبردست افعال ہیں۔ یہ اندرونی زخموں کا خون روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پیشاب اور حیض کے نظام کو بہتر کرتا ہے، بلغم خارج کرتا ہے، اندرونی صفائی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ بالوں کی نشو و نما کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک اکیلا پودا اور اتنے سارے کام؟ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان سب باتوں کا مریض کے علاج سے کیا تعلق ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یعنی نفع خاص ہے پیٹ کے کیڑے مارنا۔ یہ اس کی اصل سپر پاور ہے۔ اسی قابلیت کی وجہ سے اسے انگریزی میں ورم سیڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی تیزی سے آنتوں کے کیڑوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ ان تمام امراض کو نظام کے حساب سے بانٹنا بہت آسان ہے۔ ہاضمے کے نظام میں یہ آنتوں کے کیڑوں اور قبض کا علاج کرتا ہے۔ سسٹمیٹک سطح پر دیکھیں تو فالج اور پیٹ میں پانی بڑھنے یعنی اسائٹس میں کارآمد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جلدی امراض اور پیشاب کے مسائل میں بھی مددگار ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ بوٹی کتنی ورسٹائل ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں حفاظت اور متبادل پر۔
کیونکہ اگر کوئی چیز تیسرے درجے کی طاقتور ہے تو اسے احتیاط سے استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کا ایک باقاعدہ کلینکل پروٹوکول ہے۔ پہلا قدم، خوراک انتہائی کم رکھی جاتی ہے، صرف 1 سے 3 ماشا۔ دوسرا قدم سب سے اہم ہے، اس کے ساتھ ایک مسلح یعنی اصلاح کرنے والی چیز دی جاتی ہے، اور وہ ہے مستگی۔ چونکہ یہ بوٹی معدے اور دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے مستگی ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور تیسرا قدم، اگر یہ دستیاب نہ ہو تو اس کی جگہ افسنٹین کو متبادل یا بدل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے یونانی طب کا مکمل محفوظ نظام۔ آج کی دور میں بھی اس کا ایک انتہائی مشہور مرکب استعمال ہوتا ہے جسے اترفل دیدان کہتے ہیں۔ اس تیار شدہ دوا میں درمنات ترکی کو پوری حفاظت اور توازن کے ساتھ پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سوچئے، جب ایک قدیم نباتاتی بوٹی میں اتنی پیچیدہ کیمیائی خصوصیات اور طبی فوائد چھپے ہو سکتے ہیں، تو ایسی اور کتنی قدیم طبی معلومات ہیں جو آج کی جدید فارمیکولوجیکل دریافتوں کا راستہ ہموار کر سکتی ہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے اور مزید تحقیق کا تقاضا کرتی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔